الحمد للہ رب العالمین۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرے کے پیسے عمرہ نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ اللہ نے لکھا ہے عمرہ تو ہر حال میں ہوگا، باقی غریبوں کی بھی مدد کیا کریں۔ آپ کو اگر حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سعید بھائی کی آنکھ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن پوچھا کہ کتنے چکر لگائے طواف، اس کا مجھے یاد نہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اور کیا علاج ہے؟ اگر حلق سے پہلے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 4-5 ریال خیرات کرنے، وہاں نہیں یہاں خیرات کرنی ہے۔ حرم میں سب سے مقدس جگہ جو ہے اللہ کا کعبہ ہے۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نوکری نہیں ملتی، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایک آدمی نے تیز 3 دفعہ ایک ہی وقت میں طلاق کہہ دی، حنفی مسلک میں 3 ہوتی ہیں۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، میرے والد بیمار ہیں، اب دوسرا عمرہ ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر نام لکھنا منع ہے، کسی کا نام نہ لکھیں۔ جو لوگ جو ہیں چپل اور بوٹ وغیرہ تھیلی میں ڈال کے پیٹھ پہ باندھ کے ان کا بھی وہ طواف میں بھی کندھے پہ لٹکا سکتے ہیں۔ طواف کے نفل یا نماز کے دوران رش کی وجہ سے لوگ نمازیوں کے آپ دور جا کے نماز پڑھیں تاکہ کوئی آگے نہ گزرے۔ مسجد الحرام میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، عمرہ کریں، طواف کریں، صفا نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ رکھنا کہ اس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی یہ نہیں۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمہ ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور